بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس کہانی کا 9واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ سمیع کے گھر میں داخل ہونے پر قندیل گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے بعد گھر میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، میں شروع کرتی ہوں۔ پلیز بتا دو آپ ہی، ورنہ میں ماما کو بلا لوں گی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ اندیشے اور وسوسے بدگمانی کی بدترین حد کو چھو رہے تھے۔ جب سندل نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ پھر کیا ہوا؟ بتاؤ نا آخر کیا ہوا؟ اس نے بمشکل اپنی آواز کو سرگوشی کی صورت میں ڈھالا تھا۔ قندیل، سمیع نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ اس نے خود کو میری نظروں سے خود ہی گرا ڈالا۔ بہت مشکل سے سسکتے ہوئے اس کے لبوں سے نکلا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اسے آج شام کی تفصیلات بتاتی چلی گئی۔ اسے اپنے فلیٹ پر دیکھ کر سمیع کی بے اختیار خوشی، حیرت، اس کی خاطر مدارات، سندل کی معافی، سمیع کی اعلیٰ ظرفی، اور پھر اس کی وہ حرکت جس نے سندل سمیت قندیل کو بھی حیرت و بے یقینی کی پتال میں دھکیل دیا۔ وہ سندل کا سر اپنی گود میں رکھ کر دھیرے دھیرے تھپکنے لگی، بنا کچھ کہے، کیونکہ جانتی تھی اس وقت کسی بھی قسم کی بات اس کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے بجائے اس میں اضافہ ہی کرے گی۔ صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ۔ شاباش۔ اس نے بالکل اسی طرح سندل کو پیار سے پچکارا جیسے سندل اسے پچکارتی تھی۔ ذرا دیر بعد سندل پرسکون ہو چکی تھی۔ اس نے سندل کا سر تکیے پر رکھا، پھر متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا اور اپنی مطلوبہ چیز اٹھائی۔ یہ سندل کا ہینڈ بیگ تھا جو اس کی واپسی کے بعد سے شاید ابھی تک کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے بہت احتیاط اور دھیرے سے سندل کا سیل فون نکالا۔ حسب توقع اس میں سمیع کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات کا ڈھیر تھا، جس میں پے در پہ معافی کی درخواستیں تھیں، اپنی بے اختیاری کی وضاحتیں، صفائیاں۔ سندل نے ان میسیج کو ابھی تک کھولا نہیں تھا تو پڑھتی کیا؟ قندیل کا دماغ نئے ٹریک پر چل نکلا۔ وہ ایک ایک کر کے ان میسیجز کو پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کرنے لگی۔ اس کے دل میں کیا تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ہاں، مگر کوئی دیکھتا تو اس کے لبوں پر کھیلتی پرسرار مسکراہٹ کے پس پردہ چھپی کسی سازش کا سراغ ضرور پا جاتا۔ وہ سمیع سے ناراض نہیں تھی لیکن راضی بھی نہیں تھی۔ سمیع مسلسل اسے کال کرتا رہا، میسیج کرتا رہا، اور وہ کتنے ہی دن خاموشی سے اس کے میسیجز پڑھتی رہی۔ کال اٹینڈ کرتی بھی تو ہاں ہوں سے زیادہ بات نہ کرتی۔ سمیع، واقعی میں شرمندہ تھا اس دن جو ہوا، سراسر بے اختیاری میں ہو گیا۔ سندل، پلیز یار، کب تک ناراض رہو گی؟ وہ روز اسے فون کر کے ایک ہی بات کرتا، اور سندل، اس کے دل میں جو سمیع کے لیے ڈھیروں ڈھیر عزت و محبت تھی، بھلا وہ اس ڈھیر میں ایک چھوٹی سی بدگمانی کو کب تک جگہ دیتی؟ حالانکہ وہ کوئی بدگمانی نہیں، ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ مگر یہ جو دل ہے نا، چلو ہو گئی غلطی، پھر کی گردان کرنے لگا۔ سندل کو ہار ماننی ہی پڑی، غلطی تو بہرحال اس کی بھی تھی۔ قندیل کے تاثرات اپنی جگہ تھے۔ وہ جب بھی سندل کو سمیع سے فون پر بات کرتے سنتی یا اس کا کوئی میسیج پڑھ کر کھویا کھویا دیکھتی تو اور زیادہ شدت سے اس کی برائی کرتی اور اپنی باتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی کہ سمیع کی حرکت بالکل ناقابل معافی ہے۔ لیکن ایسا کرتے سمے وہ یہ بھول گئی کہ سندل اگر سمیع سے بدگمان ہو گئی تو جو شخص وہ اپنے لیے مناسب نہ سمجھے گی، اسے قندیل کے لیے کیسے مناسب خیال کرے گی؟ لیکن پھر یوں ہوا کہ سندل اور سمیع کی ناراضی ختم ہو گئی۔ جس دن سندل نے خوشی خوشی قندیل کو یہ خبر سنائی، قندیل اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ سندل کی خوشی میں اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے، اور بس۔ قندیل کمرے میں پرسوچ نظروں سے اپنا سیل فون دیکھ رہی تھی، جس پر ایک انجان نمبر سے آنے والا پیغام چمک رہا تھا۔ یہ لڑکا اس کے دوستوں میں شامل نہیں تھا، مگر اس کی ایک قریبی دوست نے بتایا تھا کہ وہ اس سے دوستی کا خواہش مند ہے اور بہت دن سے اس کا نمبر مانگ رہا ہے۔ قندیل نے اپنی دوست کی بات کو سرسری سا سن کر اپنا نمبر دینے کا کہہ دیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا۔ ابھی بھی وہ اس سے فون کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس وقت تو نہیں، مگر رات گئے قندیل جب اس سے فون پر بات کر کے اٹھی تو نہ صرف اس سے کافی حد تک فری ہو چکی تھی، بلکہ بالکل بے سوچے سمجھے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے بیٹھی تھی۔ وہ نگمانہ اور سندل پر یہ جتانا چاہتی تھی کہ جیسے سندل کسی غیر اور اجنبی لڑکے سے اس حد تک دوستی کر سکتی ہے کہ اسے گھر بلا لے، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس کے اندر کی ضدی اور بے باک لڑکی ایک دم ہی جاگ گئی تھی۔ شاید یہ سمیع اور سندل کی بالکل غیر متوقع طور پر ختم ہو جانے والی ناراضی تھی جس نے اسے شدید دھچکا پہنچایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس ویکنڈ پر سمیع ایک بار پھر پچھلی تمام باتیں بھلا کر سندل سے ملنے ضرور آئے گا۔ یوں بھی سندل کا فائنل سیمسٹر شروع ہوا ہی چاہتا تھا۔
اور اسے سمی کی ہیلپ کی بہت ضرورت تھی۔ اس نے اپنے نئے دوست کو بھی ویکنڈ پر گھر آنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ سندل اور نگمانا شاپنگ کرنے نکلی تھیں۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ جب کال بیل کی آواز پر اس نے دروازہ کھولا تو سمی کو سامنے پایا۔ اوہو آپ! ایک لمحے کو وہ خود اور سمی دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ چند روز پہلے ہونے والی تلخ کلامی کے بعد یہ ان کا پہلا سامنا تھا۔ قندیل نے بنا سوچے سمجھے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آ تو گیا لیکن لاؤنج تک آ کے بیٹھنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ میرا خیال ہے سندھل ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ پورے فلیٹ پر چھایا سناٹا یہی کہہ رہا تھا۔ ہاں بس آتی ہی ہوں گی، کافی دیر ہو گئی نکلے ہوئے، قندیل مسکرا کر بولی۔ سمی فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ تو پھر میں چلتا ہوں، جب وہ آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے کال کر لے۔ ارے نہیں، ایسے کیسے، اتنی جلدی؟ آپ پلیز بیٹھیں۔ اس کے دماغ میں یکدم ہی کسی شیطانی سوچ نے سر اٹھایا اور وہ بالکل اچانک اس انداز میں اس کے سامنے آئی کہ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری آپی سے بات ہوئی ہے ابھی، وہ آنے والی ہیں، ایکچولی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے بولتے ہوئے سمی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ قندیل کچھ اس انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں آپ سے اس روز کے لیے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ دراصل سمی، بات یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر خود کو تذبذب میں ظاہر کرنے کے لیے اپنی انگلیاں مروڑیں، جیسے اسے اپنی بات کہنے میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ جلدی کہو، میں سن رہا ہوں۔ سمی کی چھٹی حس اسے مسلسل خبردار کر رہی تھی۔ مجھے اس دن آپ کا خود کو میرا بھائی کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے کبھی آپ کو اپنے بھائی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کی بات سمی کے لیے کسی شوق سے کم نہیں ہوگی، مگر آج موقع مل ہی گیا تھا تو وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمی ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ ایک خاص ادا سے مسکرائی۔ دراصل آپی نے ہمیشہ آپ کی اتنی تعریفیں کیں میرے سامنے کہ میں آپ کے بارے میں اپنا زاویہ نظر بدلنے پر مجبور ہو گئی، اور میں نے فیوچر کے حوالے سے آپ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ قندیل، میرا خیال ہے تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ سمی کے چہرے کے تاثرات اس کی بات کے گواہ تھے۔ کیوں؟ کسی کے لیے اپنے دل میں موجود پسندیدگی کے جذبات کا اظہار کرنا پاگل پن ہے؟ نہیں، لیکن اس نے خود کو سخت بے بس محسوس کیا۔ قندیل دیکھو، مجھے جانے دو، میں پھر آ جاؤں گا۔ اس کے خیال میں اس سے کوئی بھی بات کرنا فضول ہی تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور اتنی ہی تیزی سے قندیل بھی۔ چلے جائیے گا، میں آپ کو زبردستی نہیں روکوں گی، مگر میری بات کا جواب تو دیتے جائیں۔ وہ ایک بار پھر اس کی راہ میں رکاوٹ کی طرح کھڑی تھی۔ قندیل، جیسا تم چاہتی ہو ویسا نہیں ہو سکتا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے جیسے قصہ ختم کرنا چاہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پل بھر کا وقفہ تھا اور اس کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ بے حد گہرے انداز میں بولتی اس کے بے حد قریب آ گئی اور دایاں ہاتھ اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ کیا سندل مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ سمی نے اپنے پسینے چھوٹتے محسوس کیے۔ یا پھر کچھ ایسا ہے اس کے پاس جو میرے پاس نہیں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ سمی نے تھوک نگل کر خشک گلے کو تر کرنے کی کوشش کی اور اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر دائیں بائیں گھمائیں۔ قندیل، تم واقعی ہوش میں نہیں ہو، میں بعد میں تم سے۔ اس کی بات آدھی ادھوری لبوں پر رہ گئی۔ قندیل نے اگلی حرکت ایسی ہی کی تھی۔ سمی نے اپنے آپ کو اندیکھے شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس کیا۔ قندیل نے مردانہ سٹائل کی شارٹ باڈی شرٹ اور ٹائٹ جینز پہن رکھی تھی، اور پھر اس نے ایسی حرکت کی کہ جس کی توقع کسی بھی شریف گھرانے کی لڑکی سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ مسکراتے لبوں اور چیلنج کرنے والی نگاہوں سے یوں سمی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کی حالت سے حظ اٹھا رہی ہو۔ سمی نے تھوک نگل کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اگلے ہی پل اس نے اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ جھٹک دیا۔ قندیل کو اس حرکت سے معمولی سا جھٹکا لگا، لیکن اس نے ہٹنے کے بجائے سمی کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہا۔ اب بھاگ کہاں رہے ہو؟ سامنا کرو اور میری بات کا جواب دو۔ اس نے بنا کچھ کہے مزاحمت کی، اور جب قندیل نے سامنے سے ہٹنے کے بجائے مزید ڈٹائی دکھائی تو ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ وہ الٹ کر دائیں جانب رکھی کانچ کی آرائشی ٹیبل پر جا گری۔ سمی فوراً سے بیشتر باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ چند لمحوں کے لیے قندیل کا دماغ سن سا ہو گیا۔ وہ چند لمحے ٹیبل کے پاس زمین پر گری رہی اور سمی اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے نزدیک گیا۔ اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو دیکھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا اور سرخ خون کی باریک سی بوند وہاں نمودار ہو رہی تھی۔ اس کا دل پسیج گیا، جانے کیوں اور کس کے کہنے میں وہ آ کر یہ سب کر بیٹھی تھی۔
حاصل وصول تو کچھ نہ ہوا تھا، بس خود کو اس کی نظروں میں گرایا ہی تھا۔ سمیع کے خیال میں اس کے تھپڑ نے قندیل کو سبق سکھا دیا تھا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ حواس بحال ہوتے ہی قندیل بری طرح اس پر جھپٹی۔ سمیع نے خود کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر وہ اسے بری طرح کھسوٹ رہی تھی، اپنے لمبے ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ ڈالا تھا۔ جب ہی دل میں آئے ہوئے اس پر ترس اور رحم کے خیال پر لعنت بھیجتے ہوئے سمیع نے ایک اور تھپڑ رسید کیا، اور یہ تھپڑ پہلے والے سے کہیں زیادہ زوردار اور طاقت سے بھرپور تھا۔ وہ جس جگہ گری تھی وہاں جگہ کم ہونے کی وجہ سے اور ٹھیک سے پوری طرح کھڑی نہ ہو سکنے کے باعث اس بار اس کا سر شیشے کی میز کے کونے سے ٹکرایا اور ٹھیک ٹھاک خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی اور لبوں سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی، لیکن سمیع کا اس بار اس سے ہمدردی کا کوئی ارادہ نہ تھا، بلکہ دل میں امٹتے غصے کو دباتے دباتے بھی اس نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے کو اپنے دائیں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس میں اور تم میں کردار کا فرق ہے، اور یہ فرق زمین آسمان جتنا ہے، سمجھی؟ قندیل کی حالت دو تھپڑوں اور لگنے والی چوٹ نے غیر کر دی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر دوبارہ جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ قندیل بے دم سی ہو کر وہیں کارپٹ پر گر گئی اور سمیع پلٹ کر چہرے سے پسینہ صاف کرتا باہر نکل گیا۔ فلیٹ کی 5ویں منزل سے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے کوئی منظر بار بار ذہن میں تازہ محسوس ہو رہا تھا اور اسے پیروں میں شدید لرزش محسوس ہو رہی تھی، اب بھی۔ اسی دوران سندل نے بے حد کوفت بھری نگاہ سامنے قطار در قطار پھنس کر کھڑی گاڑیوں پر اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ پچھلے 15 منٹ سے ٹریفک بدترین جام تھا اور اگلے 15 منٹ بھی اس کے رواں ہونے کے کوئی چانسز نہ تھے۔ شدید ترین بیزاری سے اس نے ایک تھکی ماندی سانس فضا کے سپرد کی، پھر نگمانہ پر ایک نظر ڈال کر سر پیچھے سیٹ پر ٹکا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی اس ساری صورتحال سے شدید بیزار نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی۔ اس نے ذرا دیر پہلے ہی سمیع سے فون پر بات کر کے اسے بتایا تھا کہ وہ شاپنگ مکمل کر چکی ہے اور گھر جا رہی ہے۔ وہ اگر چاہے تو ذرا دیر بعد گھر آ سکتا ہے، وہ بھی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی، اور اب یہ آدھا گھنٹہ اسے راستے میں ہی ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں سمیع کہاں ہے، کہیں گھر نہ چلا گیا ہو۔ دفعتاً ایک خیال نے اسے چونکا دیا۔ آج بس یہیں تک ختم کرتے ہیں، اگلا حصہ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔